अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि एडोब फोटोशॉप क्या है, ये काम किस तरीके से करता है, किस टूल का क्या काम है, स्पेशली इसके टूल बार में किस टूल का क्या काम है, आप एज अ बिगिनर किस तरीके से उन टूल्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं और उनसे अपने काम निकलवा सकते हैं। बेसिकली ये एडोब फोटोशॉप की बिगिनर गाइड होने वाली है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एडोब फोटोशॉप को एज अ बिगिनर अप्रोच कर सकते हैं और कैसे उससे अपने काम निकलवा सकते हैं। आप में से जो नए होने में बता दूं कि मैंने अपने चैनल पर रिसेंटली सीरीज लॉन्च की है, जहां मैं आप लोगों के साथ ये क्रिएटिव टूल जैसे एडोब फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कैनवा, कैटल और प्रिंटिफाई का डिजाइनिंग इंटरफेस, प्रिंटफुल का डिजाइनिंग इंटरफेस, ये सारे टूल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एडोब फोटोशॉप को हम ऑलरेडी पिछले एपिसोड में कवर कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा उसका लिंक मैं ऊपर कहीं दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं इस वीडियो के बाद। आज का जो हमारा टॉपिक है फोटोशॉप के किस तरीके से आप एज अ बिगिनर फोटोशॉप को यूज़ कर सकते हैं और जो फोटोशॉप के टूल बार्स में जितने भी टूल्स हैं उनको अपने लिए यूजफुल बना सकते हैं। तो अगर आपको आने वाले जो मैंने आपको लिस्ट बताई, अगर इस तरह के टूल्स में आपका इंटरेस्ट है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब वो भी सोर्स रिलीज हो तो उनकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। इसके अलावा अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी वैल्यू मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि वीडियो काम की रहे, उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके। तो चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ देखते हैं एडोब फोटोशॉप। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं आ गया अपनी स्क्रीन पर। यहाँ पे मैंने अपने पास फोटोशॉप ऑलरेडी खोला हुआ है। अब मेरे पास 2023 वाला वर्जन है, लेकिन आपने अपने पीसी की स्पेक्स के हिसाब से ही वर्जन इंस्टॉल करना है। 2023 वाला हो या CS5 4 हो, फ़र्क नहीं पड़ता। फीचर टूल्स तकरीबन सब में ही सेम होते हैं, बस कुछ नए एक्स्ट्रा फीचर्स आ जाते हैं एक दो, और इंटरफेस थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं और साल नया लिख के आ जाते हैं कि भाई ये वाला वर्जन आ गया। अब मुझे जो 2023 का करना पड़ा वो इस वजह से कि इसमें कुछ AI के फीचर हैं, लेकिन अगर आप एज अ बिगिनर है तो आपके लिए CS4, 5, 6 सब चल जाएंगे। ठीक है, आपने बस अपने पीसी की स्पेक्स को देख लेना है कि कौन उसके साथ ज़्यादा कंपैटिबल रहता है और आपके पीसी पे ज़्यादा बोझ नहीं डालता, आपको स्मूथ एक्सपीरियंस देता है। तो ये मेरे पास एडोब फोटोशॉप CS6 वो CC 2023 है, लेकिन अगर आपके पास CS6 और कोई भी है तो भी आपके पास यही इंटरफेस आएगा। अब सबसे पहले हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं ताकि हम इस पर काम कर सकें। अब आप में से जिन्होंने मेरी एडोब इलस्ट्रेटर वाली वीडियो देखी होगी, उन्होंने देखा होगा कि ये चीज़ तकरीबन हर एक में सेम ही है। यहाँ भी आपको कैनवस सेलेक्ट करना पड़ता है, वहाँ भी कैनवस सेलेक्ट करना पड़ता था। तो ये कि इसके बारे में डिटेल में जाके मैं आप लोगों का टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। अगर आपको इस बारे में जानना तो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली मुझे कैनवस सेलेक्ट करना है, तो मैं A4 का कैनवस सेलेक्ट कर लेता हूँ। कलर वेरिएशन मुझे RGB रख लेता हूँ और कलर थीम जो है, कलर मोड जो है, और क्रिएट कर देता हूँ अपना कैनवस। अब ये कैनवस मैंने अपने पास क्रिएट कर दिया है। टूल्स को ज़रा मैं बीच में ले आता हूँ। ये बेसिकली एडोब फोटोशॉप का टूल बार है, और टूल बार अगर इसको आप देखें तो तकरीबन एडोब इलस्ट्रेटर से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। कुछ टूल्स तो ऐसे हैं कि जो बिल्कुल ही सेम है, जिसमें पेन टूल हमारा आ जाता है, सिलेक्शन टूल तो खैर हर जगह ही सेम होता है। यहाँ भी वही खास बात है कि मतलब टूल पे अगर आप लेके जाते हैं क्रॉस ओवर करके, तो ये कि अगर आपके पास 23 वाला वर्जन है तो आपको ऑलरेडी इसमें सारे टूल्स बता रहे हैं, भाई हर टूल चीख कह रहा है कि किस टूल का क्या काम है। तो अगर आपके पास पुराने वाला वर्जन है तो उसमें आपको इस गाइड की ज़रूरत है। अगर आपके पास नया वाला वर्जन है तो आप भी इनको देखकर सीख सकते हैं। तो टूल पर जाने से पहले हम थोड़ा सा इसके इंटरफेस को, फोटोशॉप के इंटरफेस को डिस्कस कर लेते हैं। इंटरफेस इसका बहुत ही सिंपल है। बेसिकली इसका इंटरफेस हमेशा चेंज होता रहता है। जो टूल आप सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से इंटरफेस इसका चेंज होता है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो जैसे जैसे जो टूल मैं सेलेक्ट करता जा रहा हूँ, ऊपर टूल बार मेरा चेंज होता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इस टूल बार को डिस्कस करने की हमारी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमेशा चेंज होता रहेगा। तो अगर मैं एक एक को लेकर इसको डिस्कस करने बैठूंगा तो ये वीडियो तकरीबन 4 से 5 घंटे की चली जाएगी। तो ये कि अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की चीज़ों को डेप्थ में कवर करूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, ताकि मैं इसका सेकंड पार्ट बना के चीज़ों को और डेप्थ में कवर करूँ। लेकिन आज जो है हम सिर्फ टूल बार पर ही फोकस करेंगे। इसके अलावा ये पैनल है हमारा दूसरी साइड का पैनल। ठीक है, टूल बार दो हैं, एक तो ये टूल बार है और ये जो है फीचर्स वाला पैनल है। यहाँ पे आप जो फीचर रखना चाहे रख सकते हैं, जैसे कि मैंने एडोब इलस्ट्रेटर में आपको दिखाया था कि विंडोज़ में यहाँ सारे फीचर्स होते हैं, आप जो फीचर चाहें यहाँ से उठा सकते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये प्रॉपर्टीज़ वाला फीचर सेलेक्टेड है, ऑप्शंस, टूल्स, ये सारे फीचर्स थोड़े से सिलेक्टेड हैं और वो यहाँ पे हमारे पास शो हो रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई नया फीचर इसको आप ऐड करें, जैसे मैं ब्रशेस को ऐड करना चाहता हूँ तो ब्रशेस देखें, यहाँ पे ब्रशेस का पैनल ऐड हो गया। तो जो पैनल होना आप चाहें ऐड करना वो यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन हमें फ़िलहाल किसी पैनल्स की ज़रूरत नहीं है। हमें फोकस करने हैं टूल बार पर। ये बाकी सारे फीचर्स हैं जो कि इन टूल्स को सिलेक्ट करने के कॉरेस्पॉन्डेंट आप यूज़ करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमें अपना फोकस रखना है टूल बार पर। तो हम आते हैं टूल बार पर। सबसे पहला टूल जो हमारा है जिसको आपको यूज़ करना मतलब हमेशा ही आप इसी को यूज़ करेंगे, वो है हमारा सिलेक्शन टूल। सॉरी दोस्तों, ये मेरी एक लाइट बंद हो गई थी, वो लाइट में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन हो गई थी, इस वजह से। तो अब हम आ जाते हैं टूल बार पे अपने। सबसे पहला टूल जो हमारा है एज यूजुअल मूव टूल। इसको अब कहा मूव टूल जाता है, लेकिन ये है सिलेक्शन टूल।
اب اس کا کام ہوتا ہے کسی بھی آبجیکٹ کو سلیکٹ کر کے موو کرنا، مطلب کسی بھی آبجیکٹ کو اگر آپ سلیکٹ کر لیتے ہو تو آپ اس کو موو کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ میرے پاس کوئی آبجیکٹ ہے نہیں تو میں پہلے آبجیکٹ کریٹ کر لیتا ہوں تاکہ پھر میں اس کو موو کر سکوں۔ اب یہ ایک آبجیکٹ ہے جو کہ میں نے بنا دیا اپنے پاس۔ اب میں موو ٹول کو سلیکٹ کر کے اب اس کو دیکھ رہے ہیں، موو ٹول سے آپ یہ کر سکتے ہیں، کچھ بھی آپ گھمانا چاہیں اس کو گھما سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک چیز جو فوٹوشاپ میں السٹریٹر سے کافی چینج ہے وہ یہ کہ فوٹوشاپ میں یہ کینوس ہی آپ کے پاس صرف ہوتا ہے، آپ صرف اسی پر ہی کام کر سکتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں السٹریٹر میں جب میں باہر نکل جاتا تھا باہر بھی میرے آبجیکٹس پڑے تھے، لیکن یہاں پر میں آبجیکٹس باہر نہیں رکھ سکتا، مجھے آبجیکٹس کینوس کے اندر ہی رکھنے ہوں گے اگر مجھے ان پہ کام کرنا ہے۔ تو یہ چیز ہے جو ایڈوب السٹریٹر میں فوٹوشاپ سے چینج ہے کہ السٹریٹر میں آپ کو بس کینوس کے باہر کا بھی ایریا ہوتا ہے، آپ اس پہ بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں، لیکن فوٹوشاپ میں آپ کو صرف آرٹ بورڈ ہی ملتا ہے، کینوس ہی ملتا ہے، آپ کو جو بھی کام کرنا ہے اسی پر کرنا ہے، اس سے باہر آپ نہیں نکل سکتے۔ تو ہمارا جو پہلا ٹول ہے سلیکشن ٹول کے علاوہ یا اس کو موو ٹول کہہ لو، یہ کسی بھی آبجیکٹ کو پکڑ کے ہلانے کے لیے، مطلب اس کو آپ موو کر سکتے ہیں، کہیں بھی لے کے جانا چاہے آپ موو ٹول پکڑ کے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ماؤس کے علاوہ بھی کی بورڈ سے بھی اس کو موو کر سکتے ہیں، لیکن وہ تھوڑا سلو موو ہوتا ہے۔ موو ٹول کا مقصد بیسیکلی یہ ہے کہ موو ٹول آپ کا سلیکٹ ہو، اس کے بعد جو لیئر آپ سلیکٹ کرو گے اس کو آپ موو کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ دوسرا ٹول جو ہمارا ہے وہ ہے ریکٹینگولر مارکی ٹول۔ اب یہ ٹول بیسیکلی کیا کرتا ہے کہ یہ کوئی بھی ایریا سلیکٹ کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے، پھر چاہے وہ آپ ایک آبجیکٹ کے اندر کر رہے ہو، زیادہ آبجیکٹ کے اندر کر رہے ہو، وہ آپ کی مرضی، یہ بیسیکلی ایریا سلیکٹ کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے ریکٹینگولر فارم میں۔ اب ایریا سلیکٹ کرنے کا اب یہ دیکھ رہے ہیں ایریا تو میں نے سلیکٹ کر لیا، لیکن یہ شیپ ہے تو اس پہ کوئی بھی افیکٹ لگ نہیں سکتا، تو اس لیے میں اس کو کر دیتا ہوں ریسٹرائز۔ اب جب میں اس کو کنٹرول جے کرتا ہوں تو ابھی اگر آپ دیکھیں گے تو اس نے یہ اندر کی لیئر نکال دی میرے لیے، دیکھ رہے ہیں آپ۔ تو اس طریقے سے یہ کام آتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی آبجیکٹ ہے جس کو کراپ کرنا ہے، اس کو ریسائز کرنا ہے، ایون کہ اگر آپ کو کراپ بھی کرنا ہو تو بھی آپ اس کو سلیکٹ کر کے یوں کر کے اس کو کراپ کر سکتے ہیں، یا اگر کسی چیز کو آپ کو کٹ کرنا ہو تو اس میں یہ آپ کے کام آتا ہے کافی زیادہ۔ اس کے علاوہ ایلپس مارکی ٹول بھی، اس میں سرکل ہوتا ہے، سنگل مارکی وہ بھی ہے، سنگل رو اگر آپ کو سلیکٹ کرنی ہے، ورٹیکل کالم میں بھی آپشن ہے، 4 آپ کو ڈفرنٹ مارکی کی آپشن ہے، آپ اس میں جس جو چاہے سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ٹول جو ہمارا ہے وہ ہے لیسو ٹول۔ لیسو ٹول یا ڈفرنٹ طرح کے لیسو ٹولز، اب لیسو ٹول میں بھی کافی سارے لیسو ٹولز ہیں، لیسو ٹول ہے، پھر اس کے بعد پولیگونل لیسل ٹول ہے اور میگنیٹک لیسل ٹول ہے، لیسو ٹول ہے۔ بیسیکلی لیسو ٹول کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ کسی بھی شیپ کو آپ اس طریقے سے نکال سکتے ہیں کسی بھی آبجیکٹ کے اندر۔ یہ بیسیکلی زیادہ تر کام آتا ہے کسی بھی امیج کے بیک گراؤنڈ ریموو کرنے میں، پھر چاہے وہ آپ کسی بندے کو ریموو کر رہے ہو یا پھر کسی آبجیکٹ کو ریموو کر رہے ہو، کسی آبجیکٹ کو رینڈم آبجیکٹ کو سلیکٹ کرنے میں۔ اب جیسے کہ یہ امیج ہے جو کہ میں نے یہاں پہ پیسٹ کر دی ہے اور مجھے اس کا بیک گراؤنڈ ریموو کرنا ہے، یا لیٹ سپوز مجھے اس کا یہ صرف ہاتھ ہی ریموو کرنا ہے، تو میں اس میں کیا کروں گا کہ میں لیسو ٹول لوں گا اور یہاں پر اس طریقے سے کلکس کرتا جاؤں گا، اور کرتے کرتے یہ تو بھی میں رفلی اس میں کر رہا ہوں، زیادہ اس میں ٹائم لگا نہیں رہا کیونکہ مجھے باقی ٹولز کو بھی کور کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اس کا اس طریقے سے آپ اس کے باقی کناروں سے بالکل، اب یہ تو ہے کہ میں رفلی اس کو کر رہا ہوں، جب آپ اس کو بند کرنا ہو آپ نے ڈبل کلک کر دینا ہے اور اس طریقے سے آپ جو آبجیکٹ چاہیں گے اس سے نکال سکتے ہیں۔ ابھی دیکھ رہے ہیں اس سے میں نے یہ آستین نکال لیا۔ اس طریقے سے آپ نے اگر کسی فور گراؤنڈ کو چینج کرنا ہے یا بیک گراؤنڈ کو چینج کرنا ہے، کسی آبجیکٹ کو ہی صرف چینج کرنا ہے، تو اس میں آپ کے یہ لیسو ٹول کافی کام آتا ہے۔ آپ نے بس سمپلی اس آبجیکٹ کو سلیکٹ کر لینا ہے اور اس کو کر دینا ہے۔ اب لیسو کے علاوہ باقی بھی کافی سارے ٹول ہے، سمپل لیسو والا ہے، اس میں آپ کو اس طریقے سے ڈرا کرنا پڑتا ہے۔ میگنیٹک لیسو میں آپ کو کلک کر کے وہ خود ہی چیزیں اڈاپٹ کر لیتے ہیں، تو یہ ڈفرنٹ اس کے آپشنز ہیں، لیکن مین اس کا لیسو کا کام یہی ہے کہ یہ وہی کام کرتا ہے جو مارکی ٹول کرتا ہے، بس فرق یہ ہے کہ اس میں رینڈملی آپ کوئی بھی شیپ خود کریٹ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہمارا ٹول ہے وہ ہے میجک وانڈ ٹول۔ اب میجک وانڈ ٹولز دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک میجک وانڈ ہوتا ہے اور ایک کوئک سلیکشن ہوتا ہے، اور تیسرا آبجیکٹ سلیکشن ہوتا ہے۔ آبجیکٹ سلیکشن میں آپ کسی بھی آبجیکٹ پر کلک کریں گے وہ آبجیکٹ سلیکٹ کر لے گا۔ کوئک سلیکشن میں آپ کو یہ چیز سلیکٹ کرنی ہے، لیکن لیسو ٹول سے ایک کنارہ پکڑ کے آپ کو گھوم کے جا کے اس کو سلیکٹ کرنا پڑے گا، وہ کافی زیادہ ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس آ جاتا ہے کوئک سلیکشن۔ کوئک سلیکشن بیسیکلی کیا کرتا ہے کہ آپ کسی بھی جگہ پہ کلک کریں اور اس کو پھر گھسیٹیں، تو دیکھ رہے ہیں یہ آٹومیٹکلی چیزوں کو زیادہ آگے چلا آٹومیٹکلی چیزوں کو ڈیٹیکٹ کرتے ہوئے اس کے بیک گراؤنڈ کو ریموو کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ اب میں شاید لیئر غلط والی سلیکٹ کی ہوئی ہے، میں صحیح والی لیئر سلیکٹ کر لے گا۔ ہاں
देख रहे हैं इस तरीके से ऑटोमेटिकली ही सर चीज़ों को सेट करने लग जाता है, पकड़ने लग जाता है, और आपको जहाँ तक आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने वहाँ तक आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद उसको कंट्रोल जे किया। ये करने के बाद आपने उसको ये तो गलत लेयर है, ये वाली लेयर देख रहे हैं, जहाँ तक आपने सेलेक्ट किया वहाँ तक उसको सेलेक्ट करके निकाल दिया या फिर आप डिलीट कर दें, जो आपको बेहतर लगता है जिसके लिए आप करना चाहें। बेसिकली इसका मेन पर्पस यही है कि क्विक सिलेक्शन मतलब चीज़ को जल्दी सेलेक्ट कर लेता है। इसके अलावा इसका जो दूसरा टूल है, इन 2 लेयर्स को मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी डिस्टर्ब कर रही हैं। इसके अलावा जो इसमें दूसरा फीचर है हमारे पास जो कि आप ज़्यादातर यूज़ करेंगे वो है मैजिक वॉन्ड। अब मैजिक वॉन्ड एडोब इलस्ट्रेटर में भी था, उसका और इसका तकरीबन फीचर सेम ही है। ये प्रॉपर्टीज़ देखकर उस हिसाब से चीज़ को सिलेक्ट करता है, और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये इसने इसकी प्रॉपर्टीज़ उठा ली, लेकिन काफ़ी धुंधला है क्योंकि मैंने यहाँ पे इसकी टॉलरेंस कम की हुई है। इसकी टॉलरेंस में बढ़ा देता हूँ। मैजिक वॉन्ड बेसिकली कलर्स पे काम करता है, जिस कलर पे आप क्लिक करेंगे उस कलर की जितनी प्रॉपर्टीज इसको मिल रही उन सबको वो उठा लेता है। तो अभी मैंने ब्लैक पे क्लिक किया तो देख रहे हैं आप इसने ब्लैक के एरिया सारा तकरीबन उठा दिया, लेकिन कुछ जगह अभी भी इसने छोड़ी हुई हैं। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ सिंपली शिफ्ट पकड़ कर वहाँ पे क्लिक करना है और वो एरिया भी ये उठा लेगा। अब अगर मैं कंट्रोल जे करता हूँ तो अभी अगर आप देखेंगे तो जितना ब्लैक एरिया इस के अंदर था देख रहे सारा इसने उठा लिया जिसको मैंने सेलेक्ट किया था। अब इसको मैंने रिफाइन नहीं किया, कुछ चीज़ें थी जो कि एक्स्ट्रा इसने उठा ली थी वो मैंने इसे डिलीट नहीं की क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता। लेकिन आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, आप लोगों ने इसी तरीके से इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद जो एरिया आपको नहीं चाहिए उसको आप आल्ट दबाएंगे तो ये इसके साथ माइनस लिखा हुआ आ जाएगा, उस एरिया को माइनस करेंगे और अपना एरिया सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये 2 फीचर्स हैं जो कि इसमें ज़्यादातर यूज़ होते हैं, ये क्विक सिलेक्शन और मैजिक वॉन्ड। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन इतना कोई खास यूज़ नहीं होता, पहले तो मेरे ख्याल से ये था भी नहीं, ये भी मेरे ख्याल से आया है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन का। इसके अलावा थर्ड जो हमारा है वो है क्रॉप टूल। अब ये इसका नाम ही इसको डिफाइन करता है कि ये काम क्या करता है। बेसिकली ये डिज़ाइन को क्रॉप करने के काम आता है, डिज़ाइन को नहीं सॉरी कैनवस को, किसी भी चीज़ को। अब देख रहे हैं मुझे इसको क्रॉप करना है तो मैं सिंपली क्रॉप टूल पकड़ूंगा और यहाँ पर बॉक्स बना दूंगा जो एरिया मुझे क्रॉप करना है। मैं अगर इसको चाहूँ कम क्रॉप कर सकता हूँ, मैं चाहूँ इसको ज़्यादा क्रॉप कर सकता हूँ, जितना क्रॉप करना चाहूँ मैं इसको क्रॉप कर सकता हूँ। तो ये हमारा बेसिकली क्रॉप टूल का काम होता है। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को रोककर आपको अपनी प्रिंट ऑन डिमांड कम्युनिटी के बारे में बताना चाहूँगा जिसे मैंने रिसेंटली डिस्कॉर्ड पर लॉन्च किया है, जहाँ आप मुझसे और बाकी प्रिंट ऑन डिमांड सेलर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के गुड और बैड एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। इस कम्युनिटी की खास बात यह है कि इस कम्युनिटी में मैं खुद डेली बेसिस पे 3 घंटे एक्टिव रहता हूँ। तो अगर आप ऐसे बंदे हैं जो भी बिगिनर है, जिन्हें डेली बेसिस पे हेल्प चाहिए होती है और क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है, तो आप मेरी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कम्युनिटी में मैं खुद एक्टिव होता हूँ, डेली बेसिस पर नीचे पोस्ट करता हूँ कि किन को आपको टारगेट करना चाहिए, किन से आपको दूर रहना चाहिए, कैसे आप अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप मेरी अप्रोच को कॉपी कर सकते हैं और प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को अपने लिए एक फुल टाइम इनकम का जरिया बना सकते हैं। तो अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड सेलर है या इवन आप अमेज़न सेलर हैं तो भी ये कम्युनिटी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आई सी यू देयर। अभी हम टॉपिक पर वापस आते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट टूल हमारा है वो है फ्रेम टूल। अब फ्रेम टूल ऐसा टूल है मेरे ख्याल से अभी सीसी में ही आया, इससे पहले आने वाले वर्जन्स में ये टूल नहीं था क्योंकि मेरा कभी इससे ज़िंदगी में वास्ता पड़ा नहीं है। तो अगर हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए कि ये टूल क्या सीसी से पहले था या उससे पहले भी एग्जिस्ट करता था या अभी नया ही आया है। बहरहाल इस टूल का काम ये होता है कि ये किसी ऑब्जेक्ट को फ्रेम करने के काम आता है। जैसे कि लेट सपोज अगर मैं ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इसको मैं फ्रेम करना चाहता हूँ तो मैं क्या करना है, सिंपली इसको सेलेक्ट कर लेना है और फ्रेम बना देना है। ये देख रहे हैं आप, जो ऑब्जेक्ट था उसको इसने इस फ्रेम की शेप के अंदर ले आया। तो इसका बेसिकली यही काम होता है। इसके अलावा आप रैंडम ऑब्जेक्ट्स के अंदर, जिस रैंडम ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ फ्रेम करना चाहते हैं तो वो भी इसी से होगा। मतलब जैसे कि कोई रैंडम शेप है जिसके अंदर आप क्लिप मास्क करना चाहते हैं तो आपने सिंपली उन दोनों को सिलेक्ट करके फ्रेम लगा देना है और ये उसके अंदर उसको क्लिप मास्क कर देगा। जैसे एडोब इलस्ट्रेटर में क्लिपिंग मास्क होता है, बेसिकली वैसे ही होता है। नेक्स्ट टूल जो हमारा है वो है आई ड्रॉपर टूल। अब आई ड्रॉपर टूल बेसिकली काम क्या करता है, ये टूल किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज मतलब क्या, कलर उठाने के काम आता है। लेट सपोज अगर मुझे ये वाला ब्लैक कलर चाहिए जिसमें मुझे लेट सपोज यहाँ पे रेड कलर है और मुझे इस तरह का ब्लैक चाहिए जो कि इसके साथ मैच करे, तो यहाँ पर आके कलर को एक एक को देखना कि भाई ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। इससे अच्छा है कि मैं सिंपली आई ड्रॉपर टूल लूँ और इसकी कलर प्रॉपर्टी उठा लूँ। अब इसकी कलर प्रॉपर्टी मेरे पास आ गई तो अब मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे आना है इस लेयर को रेस्टराइज कर देना है ताकि मैं इस पर काम कर सकूं। और रेस्टराइज लेयर कर दिया। अब मुझे क्या करना है, पेंट बकेट टूल लेना है
اور سمپلی اس پر کلک کر دینا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ کس طریقے سے یہ والا کلر اس کے اندر فیڈ ہو گیا. تو اسی لیے بیسکلی اس کا کام ہی یہی ہوتا ہے آئی ڈراپر پینٹ بکٹ ٹول کا, کہ آئی ڈراپر کلر پک کرتا ہے اور پینٹ بکٹ ٹول کلر دیتا ہے, کہ جس سے کلر آپ نے لیا, جیسے سپورٹ آئی ڈراپر سے میں نے اس سے کلر لیا, پینٹ بکٹ ٹول کسی بھی آبجیکٹ کو کلر دیتا ہے, کسی بھی آبجیکٹ کو کہہ لو یا کسی بھی آبجیکٹ کے پورشن کو. یہ بیسکلی میجک وانڈ ٹول کی طرح ہی پراپرٹیز اٹھاتا ہے اور پھر اس پراپرٹیز کے اندر وہ کلر فل دے دیتا ہے. جیسے کہ اگر یہ ایریا ہے, مجھے اس کے اندر کلر فل دینا ہے, تو مجھے آنا ہے سمپلی اس کو سلیکٹ کرنا ہے, اس کو ریسٹرائز کرنا ہے. ریسٹرائز کرنے کے بعد ابھی دیکھ رہے ہیں وائٹ ایریا, مجھے اس کو پرو کلر دینا ہے. دیکھ رہے ہیں وائٹ ایریا کو اس نے کلر دے دیا, لیکن وائٹ ایریا کے ساتھ ساتھ اس نے بیک کو بھی کلر یہی والا دے دیا, جو کہ اس نے خراب کر دیا. بس بیسکلی آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس طریقے سے یہ کلر کی پراپرٹیز آپس میں ایکسچینج کرتا ہے. مطلب آئی ڈراپر ٹول اور پینٹ بکٹ ٹول یہ دونوں آپس میں ایک طرح سے تالا اور چابی ہیں, ایک دوسرے کے بغیر نہیں چل سکتا, دوسرے پہلے کے بغیر نہیں چل سکتا. آئی ڈراپر ٹول سے آپ کلر لیتے ہو, پینٹ بکٹ ٹول سے آپ کلر چھوڑتے ہو. تو یہ اس کا کام ہے. تیسری چیز جو ہے وہ ریڈ آئی ٹول ہے. اب یہ ٹول بیسکلی آج تک میری زندگی میں سمجھ نہیں ہے کہ اس ٹول کا مین پرپس کیا ہے, لیکن انٹرنیٹ پر دیکھو یا ادھر ادھر کہیں دیکھو تو اس ٹول کا مین مقصد یہ ہے کہ اکثر آبجیکٹس ہوتے ہیں, اکثر آپ تصویریں کھینچتے ہیں کیمرہ سے, تو وہ فلیش آپ کی آنکھوں میں پڑتی ہے اور آنکھوں میں وہ وائٹ ڈاٹ بنا دیتی ہے. جیسے آپ کی تصویر بہت خراب ہوتی ہے تو آپ کو مینولی بیٹھ کے اس کی آئی کو ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے, آئی کو پراپر سے سیٹ کرنا پڑتا ہے. اس ٹول کا بیسکلی کام یہ ہے کہ یہ جو ہوتا ہے آپ کی آئی کیا کہتے ہیں پمپلز, جو پیوپل ہوتا ہے, ہاں پیوپلز کو دیکھتا ہے اور اس کو نا اس حساب سے کلرز ایڈجسٹ کرتا ہے. اس ٹول کا بیسکلی کام ہی وہی ہے. تو اس کا بھی میں دیکھ رہا تھا, ٹرائی کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے ایک امیج پہنچ جائے, لیکن ہو نہیں رہا تھا. تو آپ میں سے اگر کسی کو پتہ ہے کہ یہ ٹول کام کس طریقے سے کرتا ہے تو پلیز کمنٹ سیکشن میں نیچے ضرور لکھ کے بتائیے. ادروائز میری زندگی میں اس کا کبھی کوئی کام آیا نہیں. اتنا پتہ ہے کہ اس چیز کے لیے یوز ہوتا ہے, لیکن جب بھی میں نے یوز کیا کبھی کام نہیں ہے, ہمیشہ مجھے برش ٹول ہی یوز کرنا پڑا ہے جو اس کا کام ہے اس کے لیے. نیکسٹ ٹول جو ہمارا ہے وہ ہے مکسر برشر ٹول. اب مکسر برشر ٹول ویسی فینسی نام اس کو دیا ہوا ہے یہ برش ٹول. اب اس کا کام کیا ہے کہ یہ کسی بھی چیز کو برش کرتا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ دیکھ رہے ہیں اس سے میں جو چاہوں یہاں پہ برش کر سکتا ہوں, جتنے چاہوں اس پہ میں ٹائپ کر سکتا ہوں. یہ اس لیے بیسکلی اس کا برش ٹول ہے, اس کا یہ کام ہے. اس کے علاوہ برش ٹول کے یہاں پہ اور بھی کئی سارے فیچرز ہیں. پینسل ہے, کلر ریپلیسمنٹ ٹول ہے, مکس برشر ہے. اچھا مکس برشر وہاں پہ تھا اس وجہ سے مکس برشر سلیکٹڈ تھا, لیکن برش ٹول اگر آپ سلیکٹ کریں گے تو برش ٹول ایکچولی نارمل برش ٹول ہے, جس طریقے سے آپ کوئی بھی چیز برش کرتے ہیں. تو یہ برش ٹول کا ہمارا کام ہے. اس کے علاوہ برش ٹول کے اور بھی کافی سارے فیچرز ہیں. مکسر برشر مطلب اگر آپ کو مکس چیزوں کو برش کرنا ہے, کلر اگر کسی ٹول کا ریپلیس کرنا ہے وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں. پینسل ٹول تو آپ کو پتہ ہی ہے پینسل ٹول کیا کرتا ہوگا, تو یہ مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نیکسٹ چیز جو ہماری ہے وہ کلون اسٹیم ٹول اور اسٹیم ٹول, پیٹرن اسٹیم ٹول. کلون اسٹیم ٹول کیا کرتا ہے کہ یہ کسی بھی, سب سے پہلے تو میں جو لائنیں لگائیں ان کو صاف کر دوں, ہاں, اور یہ اس کو بھی ہٹا دیتا ہوں. اچھا سب سے پہلے تو مجھے کرنا کیا ہے کہ مجھے کلون برش ٹول, اب یہ بیسکلی کرتا کیا ہے کہ یہ ایک جگہ کی پراپرٹیز لے کر اس کو دوسری جگہ پہ پیسٹ کرتا جاتا ہے, ایک طرح سے اسٹیمپ کرتا جاتا ہے. تو اسٹیمپ کے لیے کیا چاہیے ہوتی ہے, آپ کو انک چاہیے ہوتی ہے, اور اس میں کلون کرنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے, اس میں کلون کرنے کے لیے آپ کو کہیں سے پراپرٹی اٹھانی پڑے گی. تو میں کیا کرتا ہوں, اس کو ریسٹرائز کر دیتا ہوں تاکہ مجھے پراپرٹی مل سکے, اور مجھے لے لینی ہے یہاں سے. پراپرٹی لینے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے, آلٹ کے ساتھ اس کو کلک کر دینا ہے. کلک کرنے کے بعد اس کی پراپرٹی اٹھا لی. اس کا منہ میں تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں. اب یہ دیکھ رہے ہیں آپ, شو ہو رہا ہے, بتا رہے, دکھ رہا ہے, باقاعدہ دکھا رہے ہیں کہ کیا یہ یہاں پہ اسٹیمپ کرے گا. تو بیسکلی یہ پوری جیکٹ کو یہاں پہ واپس اسٹیمپ کر رہا ہے. تو یہ اس کا بیسکلی کام ہے اسٹیمپ کرنے کا. یہ زیادہ تر وہاں پہ یوز ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی ٹی شرٹ اس کے اوپر نیک لیبل لگا ہوا ہے, اس نیک لیبل کو آپ مٹانا ہے تو وہ یہاں سے آپ لیتے ہیں ٹی شرٹ کا مٹیریل اور اس کو یہاں پر اسٹیمپ کرتے جاتے ہیں. یہ بیسکلی اس کے لیے یوز ہوتا ہے زیادہ. اور پیٹرن اسٹیمپ ٹول بیسکلی اگر آپ کو کوئی پیٹرن اسٹیمپ کرنا ہے, پرنٹ کرنا ہے, تو اس کے لیے زیادہ یوز ہوتا ہے. لیکن پرنٹ اسٹیمپ ٹول کبھی زندگی میں یوز نہیں ہوتا, بہت ہی ریئر اور میرے حساب سے یوز لیس فیچر ہے. زیادہ تر اسٹیمپ ٹول ہی یوز ہوتا ہے. اس کے علاوہ نیکسٹ چیز جو ہماری ہے وہ ہے ہسٹری برشر ٹول. اب ہسٹری برش ٹول بیسکلی کیا کرتا ہے, یہ جو برش ٹول سے آپ کرتے ہیں اس کو صاف کرتا ہے. لیٹ سپوز کہ اگر مجھے برش ٹول لے لیتا ہوں اور برش ٹول سے مجھے یہاں پر لائنیں لگانی تھی اور غلطی سے مجھ سے یہاں بھی لائن چلی گئی, تو میں سمپلی کیا کروں گا کہ میں لوں گا ہسٹری برش ٹول کو, اور جو میں نے یہاں پہ کیے ان کو میں یہاں سے مٹاتا جاؤں گا اور
یہاں پہ اس کو تقریباً طریقے سے صاف کرتا جاؤں گا. تو بیسیکلی ہسٹری برش ٹول کا یہی کام ہوتا ہے کہ آپ نے اگر کہیں پہ کوئی برش ٹول یوز کیا تھا اور وہ برش آپ نے کچھ حد سے ہی زیادہ کر دیا اور اتنی محنت کی اپنے پیچھے برش کرنے میں اور ایک نشان سے آپ کا اوپر برش خراب ہوا, تو آپ اس کو سمپلی اس طریقے سے کیا کہتے ہیں اس کو ہسٹری برش ٹول سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. نیکسٹ ٹول جو ہمارا ہے وہ اریزر, اور اریزر ایز یوزول اریز کرتا ہے اور اس کا اور کوئی کام نہیں ہے. اور اس کے علاوہ اس میں اور بھی کافی سارے ٹول ہیں ہمارے پاس. میجک اریزر ٹول بھی ہے, بیک گراؤنڈ اریزر ٹول بھی ہے. تو اگر مجھے بیک گراؤنڈ سے ریموو کرنا ہے تو بیک گراؤنڈ بھی اس سے ریموو ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ میجک اریزر ٹول سے اگر مجھے میجکلی چیزوں کو مطلب صرف کلک کرنا ہے اور وہ خود ہی آٹومیٹکلی ان کو ڈیلیٹ کرے, مجھے زیادہ اس پہ نہ کرنا پڑے, تو دیکھ رہے میجیکلی اس کو ڈیلیٹ کرتا جا رہا ہے یہ. تو میجک اریزر ٹول کا یہی کام ہے کہ وہ اپنا دماغ استعمال کر کے چیزیں ڈیلیٹ کرتا ہے, اور اریزر ٹول میں آپ کو خود ہی چیزوں کو ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے. پینٹ بکٹ ٹول کا میں نے آپ کو بتا دیا. اس کے علاوہ نیکسٹ جو ٹول ہمارا ہے وہ ہے بلر ٹول. اب بلر ٹول کا بیسیکلی کام ہی یہی ہے کہ بلر ٹول کسی بھی چیز کو بلر کرتا ہے, اور اگر آپ لیٹ سپوز کوئی ڈاکومنٹ ہے جس میں کوئی چیز ہے جس کو آپ چھپانا چاہ رہے ہیں, تو آپ نے سمپلی بلر ٹول پر کلک کرنا ہے اور وہ آپ کے لیے اس آبجیکٹ کو بلر کر دے گا. جیسے کہ اگر میں یہاں پہ اس کو سلیکٹ کر کے رسٹرائز کر دیتا ہوں اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے جو یہ بٹن ہیں ان کو میں بلر کروں, تو یہ دیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ کر کے ان کو بلر کر دے گا. کر نہیں رہا میرے خیال سے, اس کی مجھے وہی بڑھانی پڑیں گی. تو دیکھ رہے ہیں بڑھانے کے بعد اب دیکھیں جب میں اس کو کر رہا ہوں تو یہ آہستہ آہستہ کر کے اس کو بلر کر کے بٹنس کو ہی ختم کرتا جا رہا ہے. تو اس کا بلر ٹول کا بیسیکلی مقصد ہی یہی ہوتا ہے. اس کے علاوہ زوم ٹول, ڈوج ٹول کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی ایریا کو آپ نے برائٹن کرنا ہے تو یہ وہ اس کو برائٹن کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے تاکہ وہ زیادہ ابھر کے دکھے. ابھی دیکھ رہے ہیں اس کو جو میں نے صاف پہ مارا تو کس طریقے سے یہ شائن کرنے لگا صاف, جبکہ اس طرف والے کو دیکھیں کس طریقے سے ڈارکن دکھ رہا ہے, صاف نہیں دکھ رہا. تو اس کا بیسیکلی مقصد یہ ہوتا ہے اگر کسی ایک ایریا کو آپ کو صاف کرنا ہے تو یہ آپ کا اس کے لیے کام آتا ہے. نیکسٹ ٹول جو ہمارا ہے وہ ہے پین ٹول. پین ٹول میں آپ کو اس میں بتا چکا ہوں, فوٹو السٹریٹر میں آلریڈی اس کے بارے میں بتا چکا ہوں, تو ڈیٹیل میں زیادہ میں اس میں نہیں جاؤں گا. بس اوپر سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کے اور پین ٹول میں زیادہ فرق, اور السٹریٹر کے پین ٹول میں زیادہ فرق نہیں ہوتا. اس سے آپ ایک آبجیکٹ بنا لیتے ہیں, اس سے آپ سلیکشن کریٹ کر لیتے ہیں, اور اس سلیکشن کا پھر آپ کی مرضی, آپ اس سے آبجیکٹ بناتے ہیں, سلیکشن لیتے ہیں, جو بھی آپ کا دل کرتا ہے. اب اس کا بھی بیسیکلی زیادہ تر کام وہی ہے جو کہ اوپر لیسو ٹول کا میں نے آپ کو بتایا. بس اس کا فرق یہ ہے کہ لیسو ٹول میں آپ کو ڈاٹس آپ کو کلکس کر کے کرنا ہوتا ہے, اس میں آپ کروز بھی دے سکتے ہیں. جیسے کہ اگر میں یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ جیکٹ میں کرو آ رہا ہے تو میں اس کو کرو دے دوں گا, اور ایکچوئل کہیں پہ کرو آئے تو میں آپ کو بتا سکوں. یہ دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے میں کرو دینا چاہوں تو اس کو کرو دے سکتا ہوں. تو اس کا کہنے کا بیسیکلی مقصد یہ کہ کم کلکس میں ہی آپ کا کام ہو جاتا ہے. آپ کو لیسو ٹول کی طرح جگہ جگہ پر ہر بار کلکس نہیں کرنے پڑتے, آپ کو سمپلی یہاں پر اس طریقے سے چیزوں کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. اور ایک بار آپ کی چیزیں سلیکشن پوری ہو جائے, جو کہ کہاں پہ میری سلیکشن اینڈ ہو رہی ہے, یہاں پہ, ہاں, جو کہ ایک بار آپ کی سلیکشن اینڈ ہو جائے اس کے بعد آپ رائٹ کلک کریں گے تو آپ کے ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں ڈیلیٹ کر سکتے ہیں, ماسک کرنا چاہتے ہیں ماسک کر سکتے ہیں, سلیکشن بنانا چاہے سلیکشن بنا سکتے ہیں, جو آپ کو کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں اس پہ بیسیکلی. اور یہی اس کے ڈفرینٹ فیچرز ہیں. فری ٹرانسفارم پاتھ, اگر آپ اس کا کوئی اسپیسیفک پاتھ بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ اس کے ساتھ یہاں پہ کر سکتے ہیں. تو یہ اس کا بیسیکلی یوز ہوتا ہے پین ٹول کا اس میں. اور اس کے علاوہ پین ٹول کے یہاں پہ باقی بھی وہی فیچر ہیں, مائنس, ایڈ اور ایڈجسٹ کرنے والا, جو کہ السٹریٹر میں آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں. ونس اگین اگر آپ اس کو ڈیٹیل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ لنک میں نے اوپر دیا ہوا ہے, آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں. نیکسٹ ٹول جو ہمارا ہے وہ ہے ٹیکسٹ ٹول. اب ٹیکسٹ ٹول بھی بیسیکلی وہی کام کرتا ہے. ٹیکسٹ آپ یا تو ہورزنٹل لکھنا چاہے ہورزنٹل, ورٹیکل لکھنا چاہے ورٹیکل, اور ماسک کرتے ہوئے لکھنا چاہے تو ماسکنگ کرتے ہوئے بھی آپ لکھ سکتے ہیں. ٹائپ کرنا تو نارمل وہی ٹائپ کرتے, تو اس میں آپ کو کیا ہی بتاؤں. جو دوسرے میں اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ورٹیکل نہیں سوری ہورزنٹل میں دیکھ لیتے ہیں. ہورزنٹل میں اگر میں ماسکنگ کا اگر آپ کو بتاؤں تو ماسکنگ بیسیکلی کرتا یہ ہے کہ کچھ بھی, جیسے کہ لیٹ سپوز یہ اس نے لکھ دیا ہے اور یہ ہو گیا, آپ دیکھ رہے ہیں اس نے آٹومیٹکلی اس میں سے سلیکشن بنا دی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اب اس طرح کا ٹیکسٹ لکھ سکتا ہوں جس میں میری جیکٹ آر پار نظر آئے گی. تو ابھی میں ذرا اس کو ریموو کرتا ہوں, دیکھ رہے ہیں آپ میری جیکٹ ٹیکسٹ کے اندر آر پار دکھ رہی. تو اگر آپ کوئی اس طرح کا آبجیکٹ ہے جس کے مطلب اس طرح کا ٹیکسٹ لکھنا چاہتے ہیں جس میں پیچھے بیک گراؤنڈ کے اندر آبجیکٹ دکھ رہا ہو یا کوئی ٹیکسچر آ رہا ہو, تو آپ نے سمپلی ٹیکسچر پیچھے رکھنا ہے اور ماسکنگ طریقے سے ماسک کر دینا ہے اس کو اور اپنا ٹیکسٹ اس کے اندر لکھ دینا ہے. تو بیسیکلی ماسکنگ والے ٹیکسٹ کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے. اور نارمل ٹیکسٹ اگر آپ کو لکھنا ہے تو نارمل آپ کی مرضی, آپ
بیٹھ کے یہاں پہ جو چاہیں لکھ سکتے ہیں, لکھتے رہ سکتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ٹیکسٹ ٹول کا کام ہوتا ہے. اس کے علاوہ نیکسٹ ٹول جو ہمارا ہے وہ ہے پاتھ سلیکشن ٹول. اب پاتھ سلیکشن ٹول بیسیکلی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ جو ہے کوئی پاتھ کریٹ کر سکتے ہیں, کوئی آبجیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں پین ٹول کا استعمال کرتے ہوئے. تو اگر آپ اس طرح کا کوئی پاتھ کریٹ کر لیتے ہیں اور آپ اس کو لے کے جا کے کہیں اور یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طریقے سے پاتھ سلیکشن ٹول سے اس کو پکڑ سکتے ہیں, موو کر سکتے ہیں, اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں, جو دل چاہے آپ اس کو مطلب ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں, مطلب جو جس کو آپ کا دل کرے آپ اس سے کر سکتے ہیں. نیکسٹ ٹول ہمارا ہے شیپ ٹول. اب شیپ ٹول میں کافی سارے ہیں, ریکٹینگل, ایلپس, ٹرائنگل, پولیگون, لائن, کسٹم شیپ. جو شیپ آپ بنانا چاہتے ہیں وہ آپ کو یہاں سے مل جائے گی. اس کے علاوہ ہینڈ ٹول ہے ہمارا, تو یہ کہ اگر آپ اس کو پکڑ کے اپنے کینوس کو اس طریقے سے موو کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ ہینڈ ٹول سے کر سکتے ہیں. زوم ٹول سے آپ اس کو سمپلی زوم کر سکتے ہیں. زوم آپ کنٹرول پلس اور کنٹرول مائنس سے بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ماسکنگ والی سیم چیز یہاں پر بھی اپلائی ہوتی ہے جو کہ میں نے آپ کو السٹریٹر میں بتائی دی کہ ماسک آپ اس کو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ماسکنگ بھی یہاں پر ہے آپ کے پاس. ماسکنگ بیسیکلی کام اس طریقے سے کرتا ہے کہ لیٹ سپوز اگر آپ کسی آبجیکٹ کو سلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور مارکی ٹول سے, لیٹ سپوز میجک وانڈ سے اگر آپ کسی آبجیکٹ کو سلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور لیٹ سپوز میں نے اس آبجیکٹ کو سلیکٹ کیا ہے, اس آبجیکٹ کو, تو اب مجھے سمپلی کیا کرنا ہے. اب یہ دیکھ رہے ہیں آپ وائٹ کے اوپر وائٹ جیکٹ ہے, تو بہت ہی مشکل ہے مجھے دیکھنے میں اس کو کہ کون سا ایریا صحیح سلیکٹ ہوا ہے اور کون سا ایریا سلیکٹ نہیں ہوا ہے, کس کو مجھے امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ ساری چیزیں دیکھنے میں مجھے کافی ہی زیادہ آنکھوں پر زور دینا پڑ رہا ہے. ماسکنگ ٹول سے بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ آپ جب کوئی ایریا سلیکٹ کر لیتے ہیں تو وہ اس طریقے سے جب آپ ماسکنگ آن کرتے ہیں تو وہ آپ کو وہ ایریا ریڈ کر کے بتا دیتے ہیں کہ یہ ایریا بھائی سلیکٹڈ ہے اور باقی ایریا سلیکٹڈ نہیں ہے. اب وائٹ کے ساتھ وائٹ کچھ زیادہ ہی سلیکٹ ہو گیا تو میں اس کو ماسکنگ سے باہر آ کے کنٹرول ڈی کر دیتا ہوں اور بلیک ایریا سلیکٹ کر لیتا ہوں. بلیک ایریا تھوڑا آسان ہے سلیکٹ کرنے میں, وہ زیادہ آسانی سے مجھے پتہ چل سکے گا. تو میں اس کو اگر ماسکنگ پہ کرتا ہوں تو یہ دیکھ رہے ہیں ابھی اس نے مجھے بلیک ایریا بتا دی کہ بھائی یہ ایریا ہے جو کہ آپ نے سلیکٹ کیا ہوا ہے, اور ریڈ ایریا بیسیکلی وہ ایریا ہے جو کہ سلیکٹڈ نہیں ہے. سوری میں آپ کو پچھلے غلطی سے بول دیا کہ ریڈ ایریا جو ہوتا ہے وہ سلیکٹڈ ہوتا ہے. ریڈ ایریا سلیکٹڈ جو نہیں ہوتی چیز وہ ہے. اب یہ دیکھ رہے ہیں جو ایریا ریڈ ہے اس کا مطلب یہ وہ سلیکٹڈ نہیں ہے, بلیک مطلب سلیکٹڈ ہے. اس کا مطلب یہ کہ بلیک کہاں پہ میں کو جا کے دیکھ سکتا ہوں, جلدی دیکھ سکتا ہوں کہ بھائی کون سا ایریا ہے جو کہ میرا صحیح سلیکٹڈ ہے, کون سا نہیں. تو ماسکنگ کا بیسیکلی مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ماسکنگ اس چیز کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ نیکسٹ جو چیز ہماری وہ ہے وہ یہ کہ اگر آپ کو نیچے دیکھنا ٹاسک بار اس طریقے سے ہائڈ کرنا ہے تو وہ آپ یہاں سے ہائڈ کر سکتے ہیں. اور یہ دیکھنا ابھی تو بالکل ہی فل اسکرین ہو گیا, اور اب یہ پتہ نہیں کس طریقے سے ایگزٹ ہوگا. ٹیب دبانے سے ہی وہ واپس آ گیا ہے, اور ٹیب دبانے سے وہ خالی ہی واپس آ گئے, اور ویسے میں نے دوبارہ جب اس پہ کلک کیا تو یہ واپس یہیں آ گیا. تو بیسیکلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے جو ہے آپ اپنی ٹاسک بار وغیرہ یہ سب چھپا کے صرف فوکس فوٹو شاپ پر ہی کر سکتے ہیں, اور یہاں پہ اس کا یہ پرپس ہے. تو یہ ہے فوٹو شاپ کا ٹول بار. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی, سارے ٹولز آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے کس ٹول کا کیا کام ہے. میں تو چاہتا تھا کہ اس ویڈیو میں آپ کو ان ٹولز کا پریکٹیکل جو میں نے چیزیں کر کے دکھائی, لیکن یہ ان سے کچھ چیزیں میں بنا کے بھی دکھاتا, لیکن وہ چیزیں اگر میں کرنے لگ جاتا تو ویڈیو گھنٹے تک کی کھنچ جاتی اور کافی زیادہ بورنگ ہو جاتی, اور میں اسے اسپیشلی بگنر گائیڈ ہی رکھنا چاہتا تھا تاکہ جو ہے آپ ایز اے بگنر سارے ٹولز کو اڈاپٹ کر لیں اور انہیں پھر اپنے پاس پریکٹس کر کے انہیں اپنی ریئل لائف میں یوز کریں. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی, کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. ویڈیو سے کچھ بھی نہیں سیکھنے کو ملا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا تاکہ یوٹیوب پر الگورتھم کے ویڈیو کام کرنے سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جا سکے. چینل پر ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں. سبسکرائب کرنا آپ کے لیے بالکل فری ہوتا ہے, لیکن میرے لیے بہت بڑی موٹیویشن ہوتی ہے کہ میں اس طرح کا انفارمیٹیو کنٹینٹ آپ لوگوں کے لیے لاتا رہوں. تو یہ تھا ایڈوب فوٹو شاپ کا اوور ویو فار اے بگنر, ایز اے بگنر گائیڈ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ان چیزوں کو, ان ٹولز کو اسپیشلی جو یہ ٹرائنگل کے اندر جو ایکسٹرا فیچرز ہیں ان کو میں اگر ڈیپتھ میں کور کروں, یا کوئی ایک خاص چیز ہے جیسے کہ پرنٹ آن ڈیمانڈ کے لیے یا پھر بینر بنانے کے لیے فوٹو شاپ کو یوز کرنا آپ لوگوں کو سکھاؤں, تو پلیز مجھے نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھ کے بتائیں تاکہ انہیں آنے والے ایپیسوڈز میں کور کر سکوں. اگر آپ یہاں تک آ گئے ہیں تو یہ ایڈوب السٹریٹر کا اوور ویو جو میں نے لاسٹ ایپیسوڈ میں کیا تھا یہ بھی کافی زیادہ انفارمیٹیو لگے گا آپ کو. اس پہ یہاں پر کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں. اس ایپیسوڈ میں اتنا ہی, آپ سے اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. میں ہوں زمان, اللہ حافظ.